السلام علیکم دوستوں، مبارک ہو کہ نیکیوں کے موسم بہار کا آغاز ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان ان الجنت لتبخر وتزین من الحول الى الحول لدخول شہر رمضان کی روشنی میں اسی مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا ہے جس کے اعزاز میں جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے اور اسے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان من تقرب فیہ بخصلہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ کی روشنی میں اسی مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا ہے جس میں رحمت الہی کی برسات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نوافل کے درجے کو بڑھا کر فرائض تک اور فرائض کا درجہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر کی روشنی میں وہی مبارک مہینہ جس میں پروردگار عالم نے اپنا فضل اور کرم کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسی رات عطا کر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار کی روشنی میں وہی مبارک مہینہ جس میں روزہ دار کو افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اسے آتش دوزخ سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان من سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ کی روشنی میں وہی مبارک مہینہ جس میں روزہ دار کو پانی پلانے والے کو رب العالمین اپنے محبوب کے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے جسے پینے کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ کی روشنی میں وہی مبارک مہینہ جس میں روزانہ افطار کے وقت رب العالمین ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جو آتش دوزخ کے مستحق ہو چکے تھے۔ دوستو، وہی مبارک مہینہ جس میں جنت کے دربان کو حکم دیا جاتا ہے یا رضوان افتح ابواب الجنان، داروغہ جہنم کو حکم ہوتا ہے ویا مالک اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت محمد، جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ یا جبریل اہبط الی الارض فاصفد مردۃ الشیاطین وغلہم بالاغلال ثم اقذفہم فی البحار حتی لا یفسدوا علی امت حبیبی محمد۔ دوستو، وہی مبارک مہینہ جس میں جنت کے دربان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے رضوان جنت کے دروازوں کو کھول دو، داروغہ جہنم کو حکم ہوتا ہے کہ اے مالک امت محمدیہ کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل زمین کی طرف جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں طوق ڈال کر اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں پھینک دو، اور جبریل یہ سب کچھ اس لیے کرو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو برباد نہ کر سکیں۔ دوستو، وہی مبارک مہینہ جس میں مالک دو جہاں کی جانب سے ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے هل من سائل فأعطيه سؤلا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے دست طلب کو دراز کرنے والا کہ اس کی حاجات کو پورا کیا جائے۔ هل من تائب فأتوب علیہ، ہے کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے والا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر صدق دل سے معافی مانگنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے معاف فرما کر مغفرت کا پروانہ عطا کیا جائے۔ دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت پر مشتمل آقائے کونین کے ان فرمودات کو بار بار سنیے اور پھر اپنے مقدر پر رشک کیجیے کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان جیسی عظیم دولت سے نواز دیا ہے۔ دوستو، اگلے رمضان تک آپ کی زندگی آپ کا ساتھ دے،
آپ کی سانسیں چلتی رہیں اور آئندہ سال کا رمضان بھی آپ کے مقدر میں ہو، اس کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن اگر اس بار اس کریم رب کی جانب سے آپ کو اتنی عظیم نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کیجیے، اس کی ایک ایک ساعت کو قیمتی بنائیے۔ اس مبارک مہینے میں خالق کائنات کا کثرت سے ذکر کیجیے، اس کے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ بھیج کر اپنی دنیا و آخرت کے سنورنے کا سامان کیجیے۔ دوستو، یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیجیے، جنت کو طلب کیجیے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کیجیے اور جہنم سے پناہ مانگیے۔ دوستو، یقین کیجیے کہ وہ کریم رب آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، آپ کی توبہ کی قدردانی کرے گا اور آپ کو معاف فرما کر دنیا و آخرت میں نعمتوں اور کامیابیوں سے سرفراز کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی نعمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔